اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کمال اور ہر صفت ساڈے آقا کریم علیہ السلام نو عطا فرما دیتی۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال دی زندگی دے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ آپ دی مکی زندگی دے اندر رحمت کائنات نے کسے بندے نو اے نہیں فرمایا کہ 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو، سرکار نے اے نہیں فرمایا روزے رکھیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تواڈے تے حج فرض کر دیتا گیا ہے۔ مکہ پاک دی 12 سالہ زندگی دے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے عقیدے تے ایمان نو درست فرمایا ہے۔ عقیدہ انسان بندہ مومن دی جاڑے، عمل او دا درخت اور پھل۔ اگر جڑ نو کیڑا لگ جائے تے اتے کدی بھی پھل لگ سکدا، اگر جڑ خراب ہو جائے تے اتے کدی بھی پھل نہیں لگدا۔ جے دی جڑ سلامت رہے کدی نہ کدی بہار ضرور آندی ہے، رب دی رحمت دا میہ پیندا ہے، اللہ سینیاں نو مدینہ بنا دیندا ہے۔ سب تو پہلی چیز بندے دا عقیدہ اور ایمان ہے، اور جدا عقیدہ اور ایمان ہی درست نہ ہویا وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھدا رہے، روزے رکھدا رہے، حج کردا رہے۔ عبداللہ بن ابی 5 وقت دا نمازی ہے تے نماز بھی مسجد نبوی چ پڑھدا ہے۔ رسول پاک دی تقریر تو پہلے جمعے والے دن جا کے صحابہ کرام نو تقریر سناندا ہے، لیکن جدو مر جاندا ہے اللہ دا قرآن 10ویں پارے چ اللہ فرماؤندے نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ سونا اے دے واسطے 70 واری بھی بخشت دی دعا کریں، میں نہیں بخشنا۔ کیوں؟ سونیا اے تیرا غدار رہا ہے، اے دا دل تیرے بارے برا رہا ہے۔ تے ایک او بندہ جیڑا مدینے آئے ہی نہیں، سرکار نو ویکھے ہی نہیں، حضور نو ملے ہی نہیں، میرے سرکار ابو بکر تے عمر نو فرماندے نے اے میرے ابو بکر تے عمر، اگر زندگی دے اندر کدی موقع آئے اب ایسے کرنی نو ملو تے او دے کولو میری ساری امت دے جنتی ہون دی دعا ضرور کرا لیا جے۔ زندہ باد گل عملہ اللہ تعالی فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم۔ رب شکلاں نہیں ویکھدا، رب جسم نہیں ویکھدا، اللہ کپڑے نہیں ویکھدا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب تے دل ویکھدا ہے، کدے دل وچ میرے یار دی محبت ڈیرا لایا ہوا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی سب تو پہلے اس بات نو سمجھو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا پوری کائنات تے فرض ہے، اس طرح رسول اللہ دی ختم نبوت دا ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان تے فرض ہے۔ جیڑا بندہ رحمت کائنات تو بعد کسے قسم دے نبی آن دا ہلکا جیا شک بھی رکھے، وہ بندہ پکا کافر اور دارہ اسلام تو خارج ہے۔ وہ دی وجہ ہے ہر کمال اللہ نے حضور نو عطا فرمایا۔ وہ بڑی پیاری مثال اسی دینے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات والی۔ جدوں پرانے وقتاں وچ کسے سیانے بندے باہر جانا، دیہات تو جانا شہر اندر سامان خریدن تے سامان لے کے آنا، نال کو میٹھی چیز اپنے بچیاں واسطے لے آنی، تے باپ نے میٹھی چیز یا دادا نے لیا کے بچیاں دی ماں نو دے دینی تے فرمانا اے سارے بچیاں وچ تقسیم کر دے، تے ماں نے سارے بچیاں نو آواز دینی، بلانا، سارے بچیاں نو میٹھی چیز دینی۔ سب تو لاڈلا پتر یا دھی اگر گھر چ موجود نہ ہونا، ماں نے او میٹھی چیز اپنے پلے نہ بن کے رکھ لینی۔ جدوں نے آنا تے کہنا وے سونیا وے ہیریا موتیا پلہ کرے نا، اس نے چوڑی کرنی، ماں نے اپنے دوپٹے دی گرہ کھولنی، نالے چیز دینی، نالے پلہ چاڑنا، نالے ایک پیار والا جملہ کہنا سونیا وے ہیریا لے سارا ہی لے جا، تیرے تو بعد ہوں ہے کون جے دے واسطے رکھنا ہے، وہ سارا تو ہی لے جا۔ ماں نے پیار والی گل کہنی۔ علماء فرماندے نے انبیاء آندے گئے، اللہ فضائل، کمالات، خصائص، علوم، محاسن
درجات تے بلندیاں اللہ عطا فرماندے آئے. جدو واری آئی رحمت کائنات دی، واری آئی تیرے تے میرے آقا کریم دی، اللہ بھی کمالات دا پلہ چار دیتا. فرمایا سونیا سارا ہی لے جا، تیرے تو بعد ہے کون جے دے واسطے رکھنا ہے. اللہ سارے فضائل، کمالات، خصائص، علو، محاسن، درجات تے بلندیاں اپنے یارنوں عطا فرما کے دنیا تے بھیجیا ہے. اللہ اپنے محبوب نے ہر بلندی درجات عطا فرمائی. ختم نبوت دا تاج پہن کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان فرمایا. قرآن مجید دیاں متعدد آیات بینات نے، تقریباً 12 تو زیادہ آیتاں نے جنہ دے اندر اللہ نے ختم نبوت دا بیان فرمایا. اور 210 حدیثاں نے، 71 راویاں تو 60 صحابہ کرام راوی نے اور 11 تابعین راوی نے. 210 حدیثاں نے رحمت کائنات دیاں سرکار نے جنہ دے اندر اپنی ختم نبوت دا خود بیان فرمایا. اور ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسیلمہ کذاب نے جدو نبوت دا دعویٰ کر دیتا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، دنیا کائنات اندر جننے ریت دے ذرے نے ان ذریاں دے برابر میں گواہی دینا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے ختم نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا ہے. اور اہل اسلام نو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے دی چاشنی عطا فرمائی. اور سنیو، اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے رحم اور کرم کیتا ہے، تانوں داتا علی حجویری دا عقیدہ عطا فرمایا ہے، تانوں خواجہ اجمیری دا عقیدہ عطا فرمایا ہے. ختم نبوت تے پیرا اگر جس وقت اندر دیتا ہے تے اہل سنت و جماعت دے اکابر اور علماء نے دیتا ہے. ایک دوسرے بیلی نے ساڑھے تبلیغ والے وہ چلے گئے ربوہ دے وچ قادیانیاں نال مناظرہ کرن، تے انہاں جا کے کہہ جی اساں تہاڈے نال مناظرہ کرنا ہے، تسی ختم نبوت دے ڈاکو ہو. انہاں اگوں تحذیر الناس کڈ کے بخائی، انہاں کہا تہاڈے مولویاں بھی لکھیا ہے نبی پاک کے بعد ہزاروں اللہ لاکھوں محمد بنا سکتا ہے، تہاڈے مولویاں لکھیا ہے. تے سارے حضرات منہ لٹکا کے واپس تشریف لائے. تے جڑے دوسرے بیلی نے جنہاں شرک دی پھٹ پھٹی لائی ہے جنہاں ہندوستان وچ ساری امت ہی کافر ہے جی اسی کلے مسلمان ہاں. مرزا غلام احمد قادیانی دا نکاح مولوی نذیر احمد دہلوی اہل حدیث نے پڑھایا. 3 روپے لے تے ایک مصلی لیا تے اے نکاح دی اتنی برکت ہوئی مرزا صاحب بھی رفع الجدین کرن لگ پے. اے اگر ختم نبوت دے اتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی غلام میدان چایا تے سنی آیا ہے. پیر میر علی شاہ گولڑوی آئے نے، مجدد الفسانی شیر ربا، انہاں اکابر نے نبی علیہ السلام دے ختم نبوت دا چنڈا دنیا کائنات تے گل کے دسیا ہے. اللہ نے ختم نبوت دا تاج ساڈے آقا کریم دے سر تے سجا دیتا. یا اہل سنت و جماعت دے اکابر اور اولیاء اور علماء نو اللہ تعالیٰ نے اے شرف اور فضیلت عطا فرمائی. اسی ایک نعرہ لانے ہیں تاجدار ختم نبوت. میں بھی روزہ رکھیا تے بول لو کچھ نہیں ہوندا تہاڈا. تاجدار ختم نبوت. اچھا اے نعرہ بعض احباب ایسا کدی ہوندا ہے فرقہ پرستی دے اندر اور فرقہ وریت دی لعنت دے اندر لوگ گلاں لب کے کلیاں جزیاں پا کے ایک دوجے نو کافر کر دیں. ہن جدوں دا اے نعرہ اہل سنت و جماعت دی تحریک نال چلیا ہے تے کئی بندے آندے نے ویکھیا اے بدعتیاں نے نواں نعرہ کڈ لیا ہے، اے نعرہ تے لگا ہی نہیں. یعنی عقیدہ ختم نبوت دی گل تے دور، او صرف بریلویاں سنیاں دی ضد دے اندر نہیں جی اے نعرہ تے لگا ہی نہیں. آؤ سنو مسلمانوں، رب نے اپنے حبیب دی ختم نبوت دے نعرے دا پرچم کتے کتے بلند فرمایا ہے. سب تو پہلے آدم علیہ السلام آئے دنیا تے، دنیا کائنات دا پہلا انسان، اللہ دا پہلا رسول، پہلا نبی آدم علیہ السلام آئے. لغزش ہو گئی، دنیا تے آئے 350 سال اللہ دی بارگاہ دعا کر دے رہے. 350 سال بعد جدو رحمت کائنات دے نام دا وسیلہ دیتا نا تے رب تعالیٰ نے دعا قبول کر کے فرمایا آدم اگر ساری اولاد دی بخشش منگ لیندا میں سارے نو معاف کر دینا. آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم تو رحمت کائنات میرے محبوب نو کیویں جانے ہیں؟ تے آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ جدو تو میں نو بنایا میں اپنا سر اٹھا کے دیکھیا تیرے عرش تے تیرے نام دے نال تیرے محبوب دا نام لکھیا ہویا سی. تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوندا میں پکا کائنات دی کوئی چیز نہ بناندا، حتیٰ کہ میں تینوں بھی نہ بناندا. وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ،
تے میرے محبوب دی شان سن لے، ایک گل میں تیرے ہوندیاں ہی دنیا والے انہوں دس دیاں، میں ختم نبوت دا تاج اپنے کملی والے دے سر تے سجا دیتا ہے۔ رب نے تے نعرہ آدم علیہ السلام نو دس کے دنیا تے کلیا سی تاجدار ختم نبوت۔ آدم علیہ السلام آپ دا وقت گزریا، آپ نو وحشت ہوئی جدو دنیا تے آئے، جبریل آئے، اذان پڑھی، سب تو پہلے جبریل علیہ السلام نے دنیا تے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ سرکار دا نام لیا، تے آدم علیہ السلام نے کیا جی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کون نے؟ تے آدم علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے کیا اے پیارے آدم اے او تہاڈا لال ہے جے دے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا ہویا ہے۔ وقت گزردا گیا، موسیٰ علیہ السلام والوحی آئی، ختم نبوت والے نبی علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اشعیاء علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، بہت ایک طویل فہرست ہے جنہوں میں پڑھا تے ایک گھنٹیاں دی باتاں نے، میں اختصار دے نال عرض کر رہے ہیں۔ بعد دے اندر جڑیاں پہلیاں کتاباں سن تورات، زبور، انجیل اندر اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان فرمایا، علماء یہود حضور دی ختم نبوت نو جان دے سن، اور آقا کریم علیہ السلام دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن وچ بھی اس عقیدے تے مہر لا دیتی۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا میرا کملی والا مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں، لیکن میرا محبوب اللہ دا رسول ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اللہ نے ختم نبوت دا تاج کملی والے مصطفیٰ کے سر تے سجا دیتا ہے۔ ہن قادیانی خاتم دا معنی کر دینے، اجی خاتم دا معنی مور لگانے کا آلہ، لہذا یہ تو ختم نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ میں عرض کرنا وہاں اگر ختم نبوت دا معنی مراد نہ لو، خاتم دا معنی اے مراد لے لو، اے دا معنی مہر لگان دا آلہ ہے، پھر بھی آ جاؤ ساڑھے پاکستان دا اصول ہے، حکومت پاکستان اور تمام ملکہ دے اندر ایک قانون بنیا ہوئے ہے، جدو کسے بندے کو خط لکھیے ڈی سی ایس دے کوئی ڈاک کروائیے، کوئی چیز بھیجیے، تے جدو چیز بھیج کے حکومتی مور ڈبے دے اتے لگ جائے، پھر اس ڈبے دے اندر کوئی چیز کٹنا بھی حرام ہے، وہ دے اندر داخل کرنا بھی حرام ہے، یہ دو میں کم جرم نے۔ اللہ فرمایا وخاتم النبیین، نبیان دے سلسلے دے اتے نبی علیہ السلام نے آ کے مہر لا کے اس نبوت دے سلسلے نو بند کر دیتا ہے۔ جڑا 1,24,000 نبیاں وچوں کسے ایک نو باہر کڈے وہ بھی کافر، جڑا نواں نبی منے وہ بھی پکا کافر۔ عقیدہ پھر سنی دا ثابت ہوندا ہے، اللہ نے ختم نبوت دا تاج اپنے حبیب دے سر تے سجا دیتا ہے۔ سارے بولو۔ اور عقیدہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا ہے، جناب زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسائل ابن ابی دنیا دی تیسری جلد اندر واقع ہے، زید بن خارجہ دا وصال ہو گیا، تے جدو آپ دا وصال ہویا حضرت نعمان بن بشیر فرماؤں دینے آپ نو غسل دے دیتا گیا، کفن دے دیتا گیا۔ کفن دین تو بعد جدو آپ دی میت نو لے آیا جا رہا ہے، میں نو کفن دے تھلوں آپ دی آواز آن لگ پئی، کفن دے تھلوں آپ دی آواز آن لگ پئی، فرما دینے میں کفن کھولیا، زید بن خارجہ دے ہونٹ ہل دے پہنے، آپ فرما دینے محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ او صحابی وقت وصال تو بعد اپنی میت دے جنازے دے اتے لمیاں پہ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کملی والے تے ایمان لے آنا، اللہ نے ختم نبوت دا تاج ساڑھے نبی دے سر پہ سجا دیتا ہے۔
صحابہ کرام فوت ہونے تو بعد بھی یہی نعرہ مارتے رہے. اور صرف صحابہ کرام دا عقیدہ نہیں، امام بہقی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ دلائل النبوہ اندر حدیث لے کے آئے نے. طبرانی معجم الصغیر دی حدیث ہے، کنز الامال دے اندر، مجمع الزوائد دے اندر، تاریخ دمشق دے اندر اور خصائص الکبریٰ اور جامع الحدیث دے اندر، دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیبر، یہ خیبر دی بات ہے اور ایک مدینہ پاک دا قصہ ہے. نبی علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر جناب فاروق اعظم فرماندے نے سرکار دی محفل لگی ہوئی ہے. اذ جاء اعرابی من بنی سلیم قد صاد دبن، ایک عربی بندہ آیا، انہیں ایک گو شکار کی ہے، جنگل وچ ایک گو پھڑ کے لے کے آیا حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر آ کے انہیں گو رکھ دی تھی بند بوری دے اندر. عرض کردہ ہے کملی والے اگر تسی دسو میری بوری دے اندر کی ہے میں تو آڈے تے کلمہ پڑھ لواں گا. سرکار فرمایا اے میں دساں تیری بوری وچ کی ہے یا تیری بوری والی شے دسے میں کون؟ فرمایا کون دسے میں دساں یا بوری علی شاہ؟ انہوں نے کہا جناب بوری علی شاہ. فرمایا ہاں میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا. نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی دا اشارہ وہ دی بند بوری وال فرمایا اللہ اکبر. فقال الضب بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا. حضرت جناب عمر فرماتے نے جدو سرکار نے گو والے اشارہ کیتا بند بوری دے اندر گو بولن لگ پئی کہ انہیں عربی زبان دے اندر کلام کیتا. سارے صحابہ نو کلام سمجھ آیا. انہیں عرض کیتی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ من یا دبو. سرکار فرمایا اے گو میں کونا؟ تے گو عرض کر دیے کملی والیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ نے ختم نبوت دا تاج تواڈے سر تے سجایا ہوا ہے. گو پہ کہہ دیئے سونیا تسی آخری نبی ہو، تسی آخری نبی ہو. یہی عقیدہ بریلی دے تاجدار کیتا ہے. آپ فرماؤں نے فتح باب نبوت بے بے حد درود ختم دور رسالت پہ محبت نال پڑھو ختم دور رسالت پہ ختم دور رسالت. لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، میری سرکار نے خیبر فتح فرمایا. خیبر فتح کر کے سرکار واپس آ رہے ہیں. حضور اصاب فیہا حمارا اسودا، سرکار نے ویکھیا کہ ایک کالے رنگ دا گدھا ہے. فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار. میری سرکار نے گدھے نال گلاں کیتیاں تے گدھے نے حضور نال گلاں کیتیاں. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمک. سرکار فرمایا تیرا نا کی ہے؟ گدھا عرض کردہ یزید بن شہاب. سونیا میرا نا یزید بن شہاب ہے. علامہ ابن تیمیہ دے شاگرد ابن کثیر نے البدایہ وچ لکھیا ہے. سرکار فرما دے نے سمیتک یافور، ہون میں تیرا نا یافور رکھ دیتا ہے. یا یافور او یافور. تے گدھا بھی عرض کردہ لبیک یا رسول اللہ. ایک گدھے کیا ہے؟ خیبر دے گدھے دے. عرض کردہ سونیا میں حاضر ہاں. تے گدھا عرض کردہ لجپالا اخرجہ اللہ من نسل جدی 60 حمارا. سونیا اللہ نے میری نسل وچوں 60 گدھیاں نو پیدا فرمایا. کلہم لا یرکبہ الا نبیون. 60 دیاں 60 گدھیاں دی کانڈ تے اور پشت تے کوئی نہ کوئی اللہ دا نبی سوار ہویا ہے.
وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَنْ تَرْكُبَنِي، سونیا میں امید لے کے آیا، میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں، نبیاں دی لڑی وچوں تو آخری ہے۔ گدھا کہہ رہے ہیں تے سونیا میں امید لے کے آیا، میری کنڈ تے تسی سوار ہوو گے۔ او دی وجہ یا رسول اللہ، پہلے میں ایک یہودی کول سا، او میری پشتے سوار ہونا چاہتا سی، سونیا میں نٹ جانا سا، مینوں بڑا ماردا سی تے میں ماراں برداشت کیتیاں نے صرف اس واسطے ایک دن آئے گا ختم نبوت دے تاج والا نبی میرے تے سوار ہو جائے گا۔ تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دا نا یافور رکھیا، سواری فرمائی، سرکار نو مدینہ لے آئے، اور روایات دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ کان رسول اللہ یبعث به الی باب الرجل، سرکار علیہ السلام نے کدی کسی غلام نو بلانا ہوندا نا، کول کو بندہ نہ ہوندا تے سرکار فرما دے سڑو یافور جا میرے فلانے صحابی نو بلا کے لے کے آ، تے ایک گدھا جاندا سی، فیأتی الباب فیقرعہ براسی، اس گدھے نے اس صحابی دے مکان دے اگے جانا، جا کے اپنا سر او دے دروازے چ مارنا، جدوں نے باہر آنا تے نے پھر سر ہلا کے مسجد نبوی اشارہ کرنا تے دس دینا تینوں اللہ دے رسول بلاندے پے۔ نہیں جی نبی نو کچھ نہیں سی پتا، اوے جڑا نبی پاک دے بوئے تے گدھا کھلوتا ہے انہوں بھی پتا ہے میں کیڑے غلام دے بوئے تے جانا ہے۔ اینا علم تے رب نے نبی دے جانوراں نو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی بئر، اور جدو حضور علیہ السلام دا انتقال وصال باکمال ہو گیا، ایک گدھا ایک کنویں تے آیا اور آ کے چھلانگ لگا کے انہیں اپنی جان دے دیتی۔ رسول پاک تو بعد وہ کنواں بھی مدینہ طیبہ دے اندر موجود ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مکان مبارک دے قریب وہ کنواں ہے جس دے اندر اس گدھے نے حضرت جناب یافور گدھا حضور علیہ السلام دا یہ چھلانگ لگا دیتی۔ اور روایات کے اندر آندا ہے سرکار جڑی سواری تے سوار ہوئے نے، اللہ انہاں سواریاں نو انساناں دی شکل دے کے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی جڑی سواری تے بیٹھ جان اللہ سواری نو جنتی فرما دیندا ہے۔ صاحبو یہ آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دا عقیدہ ہر مسلمان دی اساس اور بنیاد ہے، اور ایدے تو بغیر کسے بندے دی نجات نہیں ہوئے گی۔ اور تفسیر در المنصور دے اندر یہ بات موجود ہے کہ جدوں قبر دے اندر مسلمان جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، وہ کہے گا ربی اللہ اور ودین اسلام، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی لکھے ہے جدو سرکار دی زیارت ہوئے گی تے مسلمان کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، وہ یہ تے میرے وہی آقا نے جنہ دے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجا دیتا ہے۔ قبر وچ بھی نجات ہو دی ہونی ہے جڑا نعرہ مارے گا تاجدار ختم نبوت۔ ہر جگہ تے اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ دے عقیدے دی اساس اور بنیاد رکھی ہے، اور اہل سنت و جماعت دے اکابرین نے اس بارش کردار کی عطا فرمایا۔ وہ ایک فتنہ دا دور ہے، رسول پاک نے فرمایا قرب قیامت فتنے انج برسن گے جی میں آسمان تو بارش برس دی، صبح نو بندہ مسلمان ہوئے گا شام نو کافر ہو جائے گا، ان لوگ پھر مسلمان کریں گے پھر کافر ہو جائے گا، طرح طرح دے۔ اور سرکار فرمایا قرب قیامت، فرمایا سیاتی زمان، ایسے لوگ آن گے زمانے دے اندر یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تانوں ایویں دیاں گلاں کہن گے جیڑیاں نہ کدی تسی سنیاں ہون گیاں نہ تواڈے آباؤ اجداد نے سنیاں ہون گیاں۔ فرمایا فیاکم وایاہم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، سرکار فرمایا انہاں کو بچ کے رہا جے، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تانوں گمراہ نہ کر دین، تانوں کتے فتنے وچ نہ پا دین۔ اور دور حاضر دا ایک عظیم فتنہ، وہ ایک جیلم دا منڈا ہے انجینئر مرزا، وہ غلام احمد قادیانی دے جانشین ہے۔ نہیں جی دیکھیں آپ قادیانیوں کو برا نہیں کہہ سکتے، وہ دی ریکارڈ وہ دی ویڈیو ہے، کہتا ہے جی آپ قادیانیوں کو اتنا برا نہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قادیانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور قادیانیوں کو میں اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، یہ کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے، بس ہم انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے نظریات یہ ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی قادیانی کو مذہب نہیں ہے، وہ تو بس چند لوگوں کا ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، بس اس نے ایک نبوت کا ہلکا سا دعویٰ کر دیا، کوئی بڑی بات ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے برا نہیں کہہ سکتے۔ حضرات یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن دجال قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام آئینہ کمالات اسلام، اور روحانی خزائن کی 5ویں جلد ہے،
صفحہ نمبر 564 ہے، اس کے اوپر غلام احمد قادیانی نے لکھا رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہتا ہے میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، اور میں نے یقین کر لیا میں واقعی خدا ہوں۔ اس لعنتی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس کمینے نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور رحمت نہیں جی، وہ آپ ان کو یہودیوں عیسائیوں سے برا نہیں کہہ سکتے، اس بے حج میں کہتا ہوں اگر جس بندے کو قادیانیوں سے اتنا پیار ہے دفع ہو جائے، ربوے میں مکان لے جا کے۔ یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد، اس کے اندر غلام احمد قادیانی نے لکھا صفحہ نمبر 521 پہ، کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم اور عیسیٰ ہوں۔ آگے اس لعنتی نے لکھا میں ہی محمد ہوں۔ رحمت کائنات کی ختم نبوت پر یہ دجال قادیان یہ خدائی کا دعویٰ بھی کر گیا، نبوت کا دعویٰ بھی کر گیا۔ پھر وہ کہتے نہیں جی قادیانی بھی دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، جب قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ ہم محمد سے مراد ہمارے آقا کریم کو نہیں لیتا، وہ محمد سے مراد اس لعنتی دجال قادیان کو لیتا ہے۔ وہ اس کو اللہ اس کا نام کلمے میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت نے وہ لعنتی جیل میں بیٹھ کے بکتا ہے نہیں جی آپ کے بابوں نے کیا کیا۔ اوے جب مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا، گولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، آپ نے فرمایا اس دجال قادیانی نو آکھو ماں بھی آنا تو بھی آ، جیدہ کلم آپ جلسی وہ سچا ہو سی۔ اس بات پر غلام احمد قادیانی کو شکست ہو گئی۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا پیر جی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، کبھی قلم بھی خود چلتا ہے۔ گولڑے کے تاجدار نے فرمایا بیلیا ماں کیڑا کولوں آکے ہے، میں بھی مدینے دے تاجدار والے دے کہتے فرمایا ہے۔ جب ختم نبوت پہ ڈاکہ چلا، پیرا ہمارے بابوں نے دیا، اللہ کے ولیوں نے دیا، تمہارے بڑے تو گٹھوں میں چھپ گئے تھے اور تحذیر الناس لکھ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، فاضل بریلوی سے پہلے مدینہ طیبہ گئے اور غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ لیا۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، 4 کتابیں اس کے رد میں لکھی اور لوگوں کو بتایا یہ نہ نبی ہے، نہ مسیح ہے، نہ خدا ہے، یہ لعنتی قادیان کا ایک دجال ہے۔ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج کملی والے مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا۔ اور جب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے یہ حدیث پڑھی، سرکار نے فرمایا میں دنیا کائنات کی ریت کے ذروں کے برابر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عشقیہ بات لکھی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے در کا ادنا کتا احمد رضا یہ کہتا ہے دنیا کائنات کی مٹی کے ذروں کے برابر، آسمان کے تمام ستاروں کے برابر، اور دنیا کائنات کے تمام فرشتے حاملان عرش اور خود عرش کا خدا بھی یہ گواہی دیتا ہے اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا۔ جب یہ فتنہ چلا تو ان کا رد ہمارے بابوں نے کیا، اللہ کے ولیوں نے کیا، اور اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں ان کا رد فرمایا۔ اور مرزا غلام احمد کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال با کمال ہوا، صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا حضور کو دفن کدھر کیا جائے۔ جناب ابوبکر صدیق فرمانے لگے لوگوں میں نے رحمت کائنات سے سنا تھا نبی جہاں فوت ہو نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہوا ہے واش روم میں اور دفن کیا گیا قادیان میں۔ اگر یہ واقعی سچا تھا تو لاؤ واش روم میں دفن کرو پتہ چل جائے۔ ہمارے اکابرین نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور پیر میر علی گولڑ ورگے بابے جہاد نہ کرتے تھے فتنہ بڑا عظیم ہو جانا سے۔ اور آج بڑے افسوس والی بات ہے حکومت پاکستان کے اندر بھی انہیں اقلیتی نشستوں میں اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ریاست مدینہ تو اقلیتوں کو حقوق دیتی ہے۔ روحانی خزائن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا
جو مجھے نہیں مانتا وہ ہر وہ بندہ جو میرا انکار کرے وہ حرام زادہ. اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اقلیت ہیں, وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں, اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے. اور 1973 کے آئین میں یہ بات موجود ہے, قادیانی نہ اپنی مسجد بنا سکتا ہے, نہ اذان دے سکتا ہے, اور نہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. جبکہ جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے مندر بھی بنا سکتی ہیں, وہ اپنے یہ چرچ بھی بنا سکتے ہیں, گردوارے بھی بنا سکتے ہیں. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوا کبھی کہ مسلمانوں کے پیسے سے کروڑوں روپے کا گردوارہ بن جائے اور مسلمانوں کی مسجدیں نہ بنے اور قادیانیوں کو آگے آنے کی اجازت دے دی جائے. اگر قادیانیوں کو اقلیتی نشستوں میں شامل بھی کیا جائے گا تو اس کے لیے یہ شرط قرار دی جائے گی 1973 کے آئین کے مطابق نہ یہ اذان پڑھ سکتے ہیں, نہ یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, نہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں, نہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں, نہ اس دجال قادیان کے ملنے والوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی لعنتی بیویوں کو امہات المومنین کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی مسجد کو حرم مطہر کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے. دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلے نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا ہمارے نبی, دنیا کائنات کے اندر سب سے آخر میں جو دنیا پہ نبی بن کے آئے ہمارے نبی, دنیا کائنات کے اندر پوری امت کو کلمہ پڑھانے والے ہمارے نبی, قیامت کے دن جن کے نام پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہمارے نبی, سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہمارے نبی, اللہ کی بارگاہ میں پوری کائنات کی سفارش کرنے والے ہمارے نبی, سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے نبی, سب سے پہلے جنت کے اندر جن کی امت کو داخل کیا جائے گا ہمارے نبی, قبر میں جو مسلمان کو بچائیں گے ہمارے نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو یہ فضیلت اور کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. سمجھ آؤندی ہے نا بھئی؟ سبحان اللہ بھی بولو, اردو بھی ساری قومی زبان ہے, تو کہہ دو سبحان اللہ. آخر اندر اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ. اب باہر والے بیلیو مینوں تہاڈا پتہ ہے تہاڈا بھی روزہ ہے تے سارے دا ہی روزہ ہے, تے پڑھ لو اللہ خیر رکھے. سرکار ویکھ رہے نے تے کل نو قیامت والے دن سرکار لب لب کے رلان گے اے میرا غلام سی جدوں میری ختم نبوت دا بیان ہوندا سی ہاتھ چک چک کے میرا نام لیندا سی. ساڈے سرکار جانتے نے سب سے اولا ہو آلہ, سب سے بالا ہو آلہ نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے وہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. مسلمان دا قطعی عقیدہ ہے جس عقیدے نے قیامت والے دن ساڈا بیڑا پار کرنا ہے. اللہ نے ختم نبوت دا تاج اپنے حبیب دے سر تے سجا دیتا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, ایک بندہ میزان تے کھڑا ہوئے گا, عملاں والیاں ساریاں نیکیاں کٹ ہو جان گیاں, گناہ پارے ہو جان گے. اللہ فرمان گے فرشتیو انہوں جہنم میں چلا جاؤ. جدو غلام جہنم میں جان لگے گا آدم علیہ السلام آواز دین گے او لجپال آقا محبوب تہاڈے ایک امتی نو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. میری سرکار آن گے فرمان گے فرشتے ہو میری اجازت تو بغیر میرا امتی جہنم وچ. اللہ پاک دی بارگاہ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ. اللہ فرمان گے جویں میرا سونا کہندا ہے اوویں ہی کرو. فرشتے واپس لے آن گے اس غلام نو. سرکار فرمان گے اچھا کی ہویا ہے؟ سرکار اے دے عمل تھڑ گئے نے. سرکار فرمان گے اے دے عمل میرے کہن تے ایک کری پھر تولو. جنوں سمجھ آئی ہو بندہ بولے سبحان اللہ. میرے کہن تے ایک وری اے دے عمل پھر تولو. فرشتے تولن گے تے عمل ہوئی نیکیاں گھٹ جان گیاں, گناہ زیادہ ہو جان گے. تے سرکار جدو ویکھن گے نا واقع نیکیاں تے کٹیاں نے, حضور اپنے کولوں ایک کاغذ دا رکا او دے نیکیاں والے پلڑے چ پا دین گے. تے جدو سرکار اپنی پرچی پان گے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا.
جدو فرشتے ویکھن گے تو جنت کا حکم ہو جائے گا. وہ جدو جنت جان لگے گا وہ سرکار دے قدموں تے ڈگ پائے گا تے عرض کرے گا لاجپال آقا میں تے دنیا وچ بڑے بڑے برے کام کیتے نے آ کیڑی نیکی جناب نے مینوں عطا فرمائی لاجپالی فرمائی کرم فرمایا او میں تے چنگے کام نہیں کیتے. سرکار فرمان گے ایس پرچی دے وچ تیرا ایک واری پڑھیا ہویا درود ہے جڑا تو مینوں من کے پڑھیا سی. جڑا ایک واری پیار نال درود پڑھ لے سرکار او دے تے کرم فرماوندے نے تے جڑا ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے ماردا سرکار او دے تے بھی کرم فرماوندے نے. اللہ تعالی سانو عقیدہ اہل سنت دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.